ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے بہتر گزاریں، وقت کو کیسے بہتر گزاریں، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ اپنی نیند رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں۔ تہجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں۔ چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے، اس وقت کو کبھی مس نہ کریں۔ کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں، اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں۔ حدیث پاک میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے 4 نفل پڑھنے پر۔ اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو دن کے شروع میں یہ 4 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جی میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں۔ بھائی آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لیجئے، دن میں اشراق کی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگیں تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریورٹائز کرتی ہیں، یعنی اس میں جو پریورٹی ہے وہ دیتی ہیں، اہم کام کون سا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم وقت کم کام کر پائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو پرائورٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی۔ اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے اینٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی۔ پھر اس نے طلباء سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے؟ ان کا نہیں، یہ تو ساری بالٹی اینٹوں سے بھر گئی۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے۔ اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں، اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آ گئے، اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟ ان کا نہیں، اس میں تو آپ کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔ اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جگہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں، اس میں اتنی ساری ریت بھی آ گئی اسی بالٹی میں۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے؟ طلباء نے کہا کہ نہیں، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا، چنانچہ اس پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی اس میں اتنی جگہ باقی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریورٹی اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آ سکتی تھیں، نہ ریت آ سکتی تھی، نہ کنکر آ سکتے تھے۔ میں نے پہلے اینٹیں ڈالی،
پھر اس کے بعد کنکر ڈالے، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا، تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ہمارے وقت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر پرائورٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا، دوسرے کے اندر تیسرے کا، اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے۔ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک، اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک۔ جس عورت کو دیکھو ارجنٹ وقت میں لگی ہوتی ہے، امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے۔ مثلا اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے، اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے۔ وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے، اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا، خامند کو خوش رکھنا، گھر کے کاموں کو پورا کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ امپورٹنٹ کام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، گویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں۔ سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں۔ چنانچہ 3 لفظ یاد رکھیے، 3 سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے: اپنے کاموں کو پریورٹائز کرنا، دوسرا ان کو آرگنائز کرنا، اور تیسرا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔